الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہم پیچھے بار بار پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں سے عہد لیا تھا، وہ کون سی باتوں کے اندر عہد لیا تھا، اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے مفصل بات کی تھی۔ وہ بنی اسرائیل سے عہد یہ لیا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، رشتہ داریوں کو نبھائیں گے، یتیموں کے ساتھ بھی اور مساکین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، اور لوگوں کو اچھی بات کہیں گے، یعنی نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ نرم مزاجی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اور پھر گئے بہت تھوڑے لوگ اس بات پر رہے تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کو ماننا تھا۔ اور پھر ہم نے تم سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم نے اپنے اندر لڑائی نہیں لڑنی، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، اور اپنے ہی لوگوں کو تم نے گھروں سے باہر نہیں نکالنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعد حصے پر ایمان لے آتے تھے اور بعض کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ یہودیوں کا رویہ ہے کہ وہ قرآن کی بعض باتوں کو مان لیتے تھے اور بعض کو چھوڑ دیتے تھے، اور یہی رویہ آج مسلمانوں کے اندر بھی آ چکا ہے۔ جو اپنے من کی ہوتی ہیں اس کو مان لیتے ہیں، اور جو نہیں اپنے دل کو لگتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ چاہے خوشی میں ہو چاہے غمی میں ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو۔ میرے بھائی، ایک مومن اور موحد کا یہ عقیدہ ہوتا ہے اور اس کی یہ بات ہوتی ہے، قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اپنے رب کی بات کو مان بھی لیا، چاہے وہ جس طرح کی مرضی ہے، دل مانے یا نہ مانے، لوگ دیکھیں برا کہیں یا اچھا کہیں، لوگ باتیں کریں یا نہ کریں، لیکن ہم نے اللہ اور اس کے فرمان کو دل کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ فرمایا جو یہ لوگ کام کرتے ہیں، بعض باتوں کو مان لیا بعض کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی ذلت ان کا مقدر ہوگی، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک سخت ترین عذاب ہوگا۔ اور انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا۔ اللہ جب ان کو جہنم میں داخل کرے گا، اللہ ان کے اوپر سے جہنم کی آگ کو ذرہ برابر بھی ٹھنڈا نہیں ہونے دے گا۔ یہ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 38 ہے اور آیت نمبر 87 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اللہ اکبر یہودیوں کے ایک اور معاملے کو بیان کرنے لگے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر بے شمار انبیاء آئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر سیاست انبیاء کیا کرتے تھے۔ ایک نبی فوت ہو جاتا، اس پر دوسرا جانشین دوسرا نبی آ جاتا۔ جس طرح آج ہمارے اس معاشرے کے اندر مساجد ہے نا، اور ہر مسجد کے اندر ایک امام ہے، خطیب ہے، اسی طرح اس دور میں ایک وقت میں کئی انبیاء اس دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، اور اس تورات کی تعلیم کو مزید آگے پھیلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے کتنے ایسے نبی بھیجے تھے جو اسی تورات کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نئی کتاب نازل کی، پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو ان کو اللہ نے قرآن پاک عطا فرمایا۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین بات کریں گے، مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا اور ہم نے پے در پہ بھیجے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، من بعدہ بالرسل موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے ہی ہم نے ان کے بعد رسولوں کو بھیجا۔
وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو البینات واضح دلیلیں اور معجزات. اس سے پہلے جتنے نبی آئے تھے سارے نبی تورات کی ہی دعوت دیتے تھے، سارے نبی تورات کی ہی دعوت دیتے تھے، تورات کی ہی طرف بلاتے تھے، اسی کی تبلیغ کرتے تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی انجیل. اس کے اندر کچھ ترمیم تھی. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں ایسی کتاب کی تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہوں جو تمہارے اوپر حرام تھی ان کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، جو کچھ حلال تھی ان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے کی بجائے ان کا رد کرتے ہوئے کہنے لگے ہم تو تورات کو دیکھتے ہیں، تورات کو ہی سب سے مہذب ترین کتاب مانتے ہیں، لہٰذا ہم تورات کی ہی پیروی کریں گے. انہوں نے نہ تورات کی بات کو ماننا تھا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننا تھا. فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا وَأَيَّدْ الْبَيِّنَاتِ واضح دلیلوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح میرے رب نے 9 نشانیاں دی تھی نا، اسی طرح میرے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بے شمار نشانیاں دی تھی. عیسیٰ علیہ السلام جب کوئی بندہ گھر سے کھانا کھا کے آتا تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے تم یہ کھانا کھا کے آئے ہو، اور جو گھر کے اندر جمع کر کے آتا تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تم گھر کے اندر اتنا کھانا جمع کر کے آئے ہو. پیدائشی نبی نہ ہوتا، اللہ کے حکم سے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ رب العالمین اس کو بینائی عطا فرما دیتا. البیری والا ہوتا، برس والا کوئی مریض ہوتا تو اس کے بدن پر اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا. مٹی کا پرندہ بناتے، اس کے اندر پھونک مارتے اور اللہ کے حکم سے چھوڑتے تو وہ ایک اڑنے والا پرندہ بن جاتا تھا. تو فرمایا ایدناہ، ہم نے ان کو دلیلوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ ہم نے ثابت کروایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی طرف سے مقرب ترین انبیاء میں سے ہے، اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے، لہذا تم ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. جس طرح انہوں نے تورات کے اندر اپنی مرضی کی تھی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کلی طور پہ انکار کر دیا تھا، کہنے لگے ہم نہیں مانیں گے. فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی تھی بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس کے ساتھ. روح القدس سے مراد جناب جبرائیل علیہ السلام ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام، ان کی طرف بات ہے. ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے روح القدس نے بات بتلائی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس وحی لے کے آنے والے جبرائیل علیہ السلام ہی تھے. فرمایا مجھے روح القدس نے بات بتلائی ہے، میری طرف وحی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب تک بندہ اپنا رزق نہیں کھا لے گا، اپنی عمر نہیں گزار لے گا، اس وقت تک انسان کے اوپر موت نہیں آئے گی. آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے، جب تک انسان کا رزق مکمل نہیں ہوگا تب تک انسان قبر میں نہیں جائے گا. فرمایا اس لیے تم حلال روزی کو تلاش کرو، حرام کے کاموں کے اندر نہ روزی تلاش کرو، اچھائی والے کاموں کے اندر رزق کو تلاش کرو. ملنا وہی ہے. کسی نے بڑی خوب بات کہی، اس نے کہا مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہیں ملتا. مقدر سے زیادہ بھی نہیں ملے گا اور وقت سے پہلے بھی نہیں ملے گا. جو میرے رب نے مقدر لکھ دیا ہے اور جتنے وقت کے اندر لکھا ہے اس سے پہلے انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا. تو بات دوسری طرف نہ نکل پڑے. فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کی. أَفَكُلَّمَا، پس جب کبھی بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول نبی بنا کے اللہ کا پیغام لے کے آنے والے، اور تمہارے جو پہلے گزر گئے نا یہودیوں، جب بھی ان کی طرف ہمارا کوئی نبی پیغام لے کے آتا تھا نا، بما لا تہوا، وہ چیز جو ناپسند کرتے تھے، انفسکم، تمہارے دل. نبی کہتے شراب نہ پیو، نبی کہتے جوا نہ کھیل لو، نبی کہتے تھے زنا کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی والے کاموں کو نہ سر انجام کر دو. تو تمہاری جانیں، تمہارے نفس اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے
انبیاء تمہیں نیکی کی دعوت دیتے تھے، تم اس کو برا جانتے تھے. انبیاء تمہارے معاملات کے اندر اصلاح کرنے کے لحاظ سے کہتے تھے برے کام کا ارتکاب نہ کرو، تو تم اس بات کو بھی برا جانتے تھے. فرمایا یہ بات یاد رکھو، میں نے پہ طور پہ تمہارے اندر نبی بھیجے ہیں، بما لا تہوی انفسکم، جو بھی کتاب، جو بھی ہدایت، جو بھی ہم نے ان کو بات کہی کہ تم نے اپنی امت کو یہ کہنا ہے، اس امت کو یہ کہو، اس امت کو اس طرح سمجھاؤ، تمہارے نفسوں نے قبول ہی نہیں کیا. کسی ایک نبی کی بات کو بھی نہیں تم نے مانا، ہر کام کے اندر تم نے اپنی منمانی کی، اپنی مرضی کی. فرمایا استکبرتم، یہاں تلک کہ تم نے ان انبیاء کے ساتھ اللہ کے حکم کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، اپنے شب روز گزارے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تکبر کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اس کو جنت میں نہیں جگہ دے گا. تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پسند کرتے ہیں کہ کسی نے اچھا کپڑا پہنا ہو، اچھا سوٹ پہنا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اللہ جمیل ہے، یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو فرمایا تکبر پتہ تمہیں کیا ہے؟ فرمایا آپ ہی بتا دیں. فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے پاس سے گزرے، یہ اس کی مثال بتانے لگا ہوں تکبر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. فرمایا اللہ کے بندے کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا. نبی علیہ السلام کی بات کا رد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا میرا یہ دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے پھر تیرا ساری زندگی یہ ہاتھ کام ہی نہ کرے. اس کو یہ نہیں تھا پتا یہ شخصیت کون سی ہے. صحابی فرماتے ہیں ساری زندگی اس کا یہ ہاتھ اس کے ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچ پایا تھا. اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ بھی تکبر ہے. نبی اسلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ اکبر سیاہ رنگ کے بال ہے، سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا ہے، جسم بھی مضبوط ہے، لوگوں کے درمیان سے گزر رہا ہے، اکڑ کے چل رہا ہے، تکبر کرتے ہوئے جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا، زمین شق ہوئی اور اس کو اپنے اندر زمین نے نگل لیا اور فرمایا قیامت تک کے لیے اللہ اس کو زمین کے اندر ہی دنسائے رکھے گا. استکبرتم، انہوں نے تکبر کیا، نبیوں کی بات کو پلے نہ باندھا، نبیوں کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی. فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، نبیوں کی ایک جماعت کو انہوں نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یہ اتنے حد سے گزر گئے لوگ تھے، قوم تھی کہ نبیوں کو جھٹلاتے بھی تھے اور معاذ اللہ استغفر اللہ نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے. نبی اسلام پر جادو کرنے والا بھی یہودی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے مقام پر جب فتح نصیب ہوئی تھی تو اس وقت زہر کے گوشت کے اندر زہر ملا کے دینے والی بھی عورت یہودا تھی. یہ یہودی نبیوں کے قاتل ہیں، انہوں نے بے شمار انبیاء کو قتل کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا، نبیوں کا اس طرح انہوں نے خون بہایا ہے، نبیوں کے اوپر اس طرح یہ زیادتی اور ظلم کیا کرتے تھے. فرمایا یہ اتنی حد سے. اور نبی علیہ السلام اپنے آخری ایام کے اندر کیا کہتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے آج بھی اس خیبر کے مقام پر جو مجھے زہر کھلایا گیا تھا، عائشہ مجھے آج بھی اس کی درد محسوس ہو رہی ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور وہ میری رگ رگ کو کاٹ رہا ہے. یہ نبیوں کے قاتل ہیں یہ یہودی، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ اتنی عداوت رکھتے ہیں. فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، فرمایا جتنے یہودی مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں اتنے تم دوسروں کو نہیں دیکھو گے. سب سے زیادہ نفرت ان لوگوں کے اندر بری ہوئی ہے. تو جب نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر یہودیوں کو دعوت دینے کے لیے تیار ہوتے تھے نا تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ اللہ نے وہ نقل کر دیا. فرمایا وَقَالُوا، اور وہ کہا کرتے تھے قُلُوبُنَا، ہمارے دلوں پر غُلْفٌ، پردہ ہے، ہمارے دل غلاف کے اندر ہے، پردے کے اندر ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تھکائیے مت،
آپ کی باتیں ہمارے دل کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے والی. آپ ان لوگوں کو جا کے سمجھائیے جن کے دل غلاف کے اندر نہیں ہے، باہر ہے. ہمارے دل تو کپڑے کے اندر ہے، غلاف کے اندر ہے. آپ جو کچھ مرضی کہہ لیں، ہمارے دل کے اندر وہ آپ کی بات کو جگہ نہیں ملے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اللہ اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگا دیتا ہے. جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ نقطے کو بڑھا دیتا ہے، حتیٰ کہ یہ وقت بھی آتا ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. پھر نبی علیہ السلام نے اللہ کا یہ فرمان پڑھا، فرمایا اللہ صحیح کہتا ہے، سچ کہتا ہے کہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زنگ نہیں اترے گا تب تک آپ کا ان کے اوپر پڑھنا ان کے لیے کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. تو کہنے لگے ہمارے دل تو پردوں کے اندر ہے. اللہ نے کہا نہیں، پردے نہیں ہے، سچی بات کہو کیا ہے. اللہ نے خود کہہ دیا بلکہ لعنہم اللہ، اور پردے کے اندر نہیں ہے، تمہارے دلوں کے اوپر اللہ نے لعنت کر دی ہے. اللہ اکبر. اور جس کے اوپر لعنت ہو جائے وہ رحمت کا مستحق نہیں بنتا، اور جو ایمان کو قبول کر لیتا ہے وہ رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اور جو رحمت کا مستحق بن جاتا ہے اس کو میرا رب کلمہ نصیب فرما دیتا ہے. تو فرمایا تمہارے اوپر میری طرف سے لعنت ہے. کس وجہ سے؟ بکفرہم، کفر کرنے کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، تم میں سے بہت ہی تھوڑے ایسے ہیں جو میری نازل کردہ شریعت کے اوپر، کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جو تم نے میری کتاب اور میرے نبیوں کے ساتھ کفر کیا ہے، اس وجہ سے میں نے تمہارے اوپر لعنت کی ہے. اور اس لعنت کی وجہ سے یہ نبی کا تمہارے سامنے قرآن پڑھنا تمہیں اور تمہارے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے کائنات کے لوگوں، جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنو. اس کا مطلب کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس قرآن کو سننے کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرما دے. کیسی رحمت؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن سنا تھا نا، تو کیسی رحمت ہوئی؟ جو چند منٹ پہلے نبی کا خون بہانے کے لیے نکلے تھے وہ نبی کے غلام بن گئے تھے. اللہ، یہ ہے قرآن کی برکت. یہ ہے قرآن جو نبی علیہ السلام کو دیوانہ کہنے کے لیے زماد ازدی اور دوسرے نبی علیہ السلام کے جو دوست تھے زمانہ جاہلیت، جب قرآن سنا کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار آپ نہیں، بیمار تو ہم ہیں، ہمیں قرآن پڑھ کے مسلمان کیجئے، ہم شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا ان کے دل جو ہے نا ان کے اوپر لعنت کر دی ہے، اس لیے ان کے اوپر بات اثر نہیں کرتی. اب نبی علیہ السلام کے متعلق بات ہے. فرمایا ولما، اور جب جاءہم، آ گئی ان کے پاس، کتاب کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق جو تصدیق کرنے والی تھی، لما معہم جو ان کے پاس ہے، تورات جو ان کے پاس کتاب ہے، یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے. وقالوا، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگا کرتے تھے، الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. معاملہ در اصل میں یہ ہے، یہ یہودی یثرب کے اندر کچھ قبائل آباد تھے، تو عرب کے جو مشرک تھے نا، وہ چاہے مشرکین مکہ ہو یا سائڈ کے جو لوگ تھے وہ بھی بت پرست تھے، تو وہ جب چاہتے ان یہودیوں کے اوپر حملہ کر دیتے تھے. تو یہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ کتاب کے اندر ہم نے پڑھا تو انہیں کافی نبی بھیجنا ہے، اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج، ہم اس نبی کے ساتھ مل کے ان مشرکوں کے متعلق خلاف لڑیں گے، جہاد کریں گے، اور اللہ تو ہمیں فتح نصیب کرے گا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا، تم دعائیں کیا کرتے تھے، میں نے اب نبی بھیج دی ہے، نبی آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو کلمہ، ساتھ ملو، لڑو جس سے بھی لڑنا ہے کافر سے، ساتھ مل جائے. اللہ فرماتے ہیں فلما، پس جب، جاءہم، آگے ان کے پاس، ما عرفو، جس کو انہوں نے پہچان لیا تھا. اللہ اکبر. روشن دن کی طرح تورات کے اندر لکھا ہوا تھا، انجیل کے اندر بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہوں گی، یہ نبی کے معاملات ہوں گے، اس طرح وہ نبی آئے گا. آپ دیکھ لیجئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں. اللہ اکبر.
جب پتہ چلا نا نبی اسلام نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنا ہے، تو روزانہ مسلمان نا ایک پہاڑی کے اوپر آ کے دور تک نگاہیں لگا کے بیٹھ جاتے کہ ابھی قافلہ آئے گا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں گے۔ تو جب دوپہر کا وقت ہو جاتا نا، دھوپ تیز ہو جاتی، تو کہتے چلو کوئی نہیں صبح آئیں گے۔ اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن ایک یہودی وہاں کھڑا تھا، اس نے دیکھا چند لوگ آئے، اس نے آواز لگائی، اس نے کہا یا صباح، ان لوگوں اور تمہارے مہمان آ گئے مسلمانوں۔ تو عبداللہ بن صبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی آ گیا، میں کہا دیکھو تو صحیح اس نبی کو۔ کہتے جب میں نے اس نبی کو دیکھا نا تو میرے دل نے گواہی دی، اے عبداللہ یہ جو انسان ہے اس کا چہرہ ہی بتا رہا ہے یہ جھوٹا نہیں بلکہ سچا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے سوالات بھی کیے تھے، نبی الاسلام نے ان کے جواب فرمایا یہ جو میں سوال کرنے لگا ہوں یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نبی الاسلام نے جیسے ہی سوالوں کے جواب دیے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو فرمایا تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، ان کی صفات تمہاری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، پھر بھی تم انکار کرتے ہو، کافروا بہ، تم اس نبی کا انکار کرتے ہو۔ فرمایا فلعنۃ اللہ، پس اللہ کی لعنت ہو، علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر، جو نبی کی صفات کو پا بھی لیں، دیکھ بھی لیں کہ یہ نبی کے اندر یہ صفتیں موجود ہیں، پھر بھی ایمان نہ لائے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ آخری بات فرمایا بئس ما، برا ہے، اشتروا، جو بیچا بھی انفسہم، جس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوں کو، ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا۔ انہوں نے جو اپنے نفس کو بیچ دیا نا کفر کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کی کتاب پر، نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ بھی وجہ اللہ نے بتا دی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کفر کیا جو اللہ نے نازل کیا ہے، کس وجہ سے؟ باغین، حسد کرتے ہوئے، صرف حسد کی بنا پر نبی اسلام پر ایمان نہیں لائے۔ حسد کیا تھا؟ جتنے بھی نبی آئے تھے کثیر تعداد میں سارے بنی اسرائیل کے اندر میں سے آئے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف عرب کے اندر نبی آئے تھے جو امی نبی تھے، امی قوم کے اندر تھے، میرے رب نے ان کو پیدا کیا تھا، تو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اندر سے نبی پیدا ہوتا تو ہم اس کا ساتھ دیتے۔ یہ تو ہمارے مخالف پارٹی کی طرف سے پیدا ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے یہ نبی بن گئے ہیں، تو لہٰذا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا بغین، حسد کرتے ہوئے، صرف وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، وہ تو خواہش رکھتے ہیں کہ مسلمان ایمان کو چھوڑ کے پھر یہودی ہو جائیں، صرف حسد کرتے ہوئے کہ یہ اسلام کو کیوں انہوں نے لوگوں نے قبول کر لیا ہے۔ حسد، جتنا یہودیوں کے اندر حسد ہے کسی قوم کے اندر اتنا حسد نہیں ہے۔ فرمایا باغین، حسد کرتے ہوئے، ان ينزل اللہ، کہ نازل کیا اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل، علی من یشاء، جس پہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اور ان کو اس بات کا علم نہیں، اللہ جسے چاہے نبی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ یتیمی کو نہیں دیکھتا، اللہ غریبی کو نہیں دیکھتا، اللہ جسے نوازنا چاہتا ہے اس کو نواز دیتا ہے۔ نہ اللہ شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ اللہ مال و متاع کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر اللہ جس کو چاہے نبی بنا دے، جس قوم میں سے چاہے نبی بنا دے۔ فرمایا فباؤ، پس وہ لوٹے، بغضب، ساتھ غضب کے، علی غضب، اوپر غضب کے۔ وہ غضب کیا تھا؟ انہوں نے پہلے تورات کا صحیح طریقے سے اس کے اوپر ایمان نہیں لائے، تورات کا انکار کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے اس کا انکار کیا، یہ پہلا غضب۔ پھر دوسرا غضب کیا تھا؟ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرے رب نے قرآن نازل کیا، اس قرآن کے اوپر بھی ایمان نہیں لے کے آئے۔ فباؤ بغضب علی غضب، ایک کے بعد دوسرا غضب لے کے لوٹے۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، اللہ فرماتے ہیں میں نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر اس کی بڑی تھارٹی ہوگی، طاقت ہوگی، بڑا مقرر تھا لوگوں کا،
لیکن کل قیامت والے دن میرا رب اس انسان کو ذلیل و رسوا کر دے گا، اس جہنم کی گہرائی کے اندر گرا کے اس کے سارے عہدے منصب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن پر اور نبی اسلام کے فرامین کے اوپر کلی طور پہ عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔